جی السلام علیکم۔ اس وقت اسلام آباد میں CIA سینٹر کے باہر موجود ہوں، جہاں پر عظمیٰ ریاض جدون صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں۔ ممبر نیشنل اسمبلی ریزرو سیٹ پر پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اپنے ساتھ ان کے کچھ مزید PTI کی ورکر باڈی سے خواتین بھی ان کے ہمراہ یہاں پر ہیں۔ میم مجھے بتائیے گا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ، کیونکہ یہ کسی صوبے کی ہائی کورٹ نہیں ہے، فیڈرل ہائی کورٹ ہے، پورے پاکستان کی نمائندگی ہوتی ہے یہاں سے، اور پورے پاکستان سے یہاں پر کیسز آتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ اس پرٹیکولر اعظم سواتی صاحب کے کیس میں بلوچستان جیسی ہائی کورٹ نے ضمانت دے دی، سندھ ہائی کورٹ نے ضمانت دے دی، اس کے باوجود آج جا کر اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کیس کو نپٹایا ہے اور آج جا کر ضمانت ہوئی ہے۔ یہ کوئی ڈیلیئنگ ٹیکٹس تھا، پورے ملک کا چکر لگوانا تھا اعظم سواتی صاحب کو؟ یہ انصاف جو ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیے جی، میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت عدالتوں نے بہت اہم کردار ادا کرنا ہے، صرف PTI کے لیے نہیں، پورے پاکستان کے لیے، پورے پاکستان کی عوام کے لیے، کیونکہ اس وقت لوگ عدالتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں اور عدالتوں کو بھی اس چیز کا بہت اچھی طرح سے پتہ ہے کہ آج اگر ایک سینیٹر جو سٹنگ سینیٹر ہے اس کی عزت اگر محفوظ نہیں ہے تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ عام انسان، عام عوام کی عزتوں کا کیا ہوگا؟ تو بات یہ ہے کہ اس وقت عدالتوں نے بہترین فیصلے کرنے ہیں، حق کا ساتھ دینا ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ PTI کا ساتھ دینا ہے، اپنے حق کا ساتھ دینا ہے۔ اور یہ ویڈیو لیک، یہ آڈیو لیک، اور 75 سال کے ایک بزرگ شہری کو آپ اس طرح سے اس کے خاندان کے سامنے، اس کے علاقے کے لوگوں کے سامنے آپ اس طرح سے بے عزت کرنے کی کوشش کریں، اس سے کسی کی بےزتی نہیں ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کی عزتیں تک محفوظ نہیں ہیں۔ جعلی آڈیو، جعلی ویڈیو، اس قسم کی چیزوں سے خدارہ باہر نکلے یہ PTM کی گورنمنٹ، اور معاشی صورتحال کے پر نظر ڈالے، اکنامک اسٹیبلٹی لے کر آئے، فارن پالیسی ان کی بیسٹ ہونی چاہیے۔ آج پاکستان اکیلا رہ گیا ہے صرف اس وجہ سے کہ ہماری فارن پالیسی بالکل خراب قسم کی بن رہی ہے۔ اس وقت آپ بارڈرز کے اوپر حالات دیکھ لیں، آپ انڈیا کے ساتھ حالات دیکھ لیں، آپ افغانستان کے ساتھ حالات دیکھ لیجیے، آپ UAE کے ساتھ دیکھ لیجیے، آپ سعودیہ کے ساتھ دیکھ لیں، آپ رشیا کے ساتھ دیکھ لیں۔ ہم اس وقت اپنے نیبرنگ کنٹریز کو اگنور کر کے صرف PTM کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اس ملک پہ قابض رہیں، اپنا اقتدار نہ چھوڑیں، عوام جائے جہنم میں، پاکستان جائے جہنم میں، انہیں اس چیز سے آپ نے عالمی تعلقات کی بات کی، اس پر میں آگے آپ سے سوال کرتا ہوں۔ پہلے اعظم سواتی صاحب کا جو خط سامنے آیا جس میں انہوں نے مایوسی کا اظہار کیا، انہوں نے کہا کہ مجھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس پر اعتماد نہیں ہے، وہ مہربانی کر کے کوئی نیا بینچ بنا دے۔ تو یہ عدم اعتماد، ظاہر ہے اعظم سواتی صاحب کی طرف سے جو عدم اعتماد ہے وہ PTI کی ترجمانی کرتے ہیں، تو PTI کی طرف سے عدم اعتماد ہے۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ عدالتیں کیوں اتنی تاخیر کا شکار ہو رہی ہیں؟ کیا پیچھے سے کوئی پریشر ہے، ججز بائسڈ ہے، کیا مسئلہ ہو؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ ججوں کو اس وقت اپنے ایمان کے مطابق، اور اللہ نے جو انہیں اس وقت جو مرتبہ اور مقام دیا ہوا ہے، وہ کسی ادارے کا یا کسی شخص کے پریشر میں آنے کا نہیں ہے۔ اور صرف اگر ہم یہ سوچ لیں کہ اللہ جو ہمیں مقام دیتا ہے اور اس جگہ تک ہمیں پہنچاتا ہے، ہم نے خدا تعالیٰ کو جواب نہیں دینا، ہم نے کسی ادارے کو یا کسی شخص کو جواب نہیں دینا۔ اور انصاف کا نظام، کہتے ہیں نا کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن بے انصافی کا نظام نہیں چل سکتا۔ تو اس لیے میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم تمام لوگ، تمام عوام اس وقت عدالتوں کی طرف ان کی نظر ہے، اور ہمارے جج صاحبان نے کسی شخص کو فیور نہیں دینی، حق کو فیور دینا ہے اور اپنی عوام کی امنگوں پہ چلنا ہے اور اپنی عوام کی امنگوں کی ترجمانی کرتے ہوئے حق اور سچ کے فیصلے کرنے ہیں۔ اچھا میم، آپ نے عالمی تعلقات کی بات کی، عمران خان صاحب نے جب ایبسلیوٹلی ناٹ کہا، اس کے بعد ایک ہنگامہ کھڑا ہوا، اس کے بعد اقتدار میں آتے ہی شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ہم ایبسلیوٹلی یس کہیں گے۔ ہم نے وہ دیکھا، خواجہ آصف صاحب نے کہا وینٹیلیٹرز ہیں، اتار دے گا امریکہ، آپ نے کیوں ایبسلیوٹلی ناٹ کہا؟ آپ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے ڈیمیج کیا، وہ تو کہتے ہیں آپ نے ڈیمیج کیا ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ چلے اگر ہم نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا تو یہ تو 70 سال سے ایبسلیوٹلی یس کہتے رہے ہیں نا، تو کیا پاکستان کے حالات بہتر ہو گئے تھے؟ 3 سالوں میں جب خان صاحب آئے، اور اس سے پہلے جب خان صاحب کو KPK کا اقتدار ملا تھا، تو آپ کو یہ بھی پتہ ہے 2013 سے پہلے KPK کے کیا حالات تھے۔
ٹیررزم کس حد تک وہاں پہ پھیلا ہوا تھا, ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کس طرح سے ہوتی تھی, اور سب سے مشکل صوبہ خان صاحب کے حصے میں آیا, اور انہوں نے اس ٹائم کے اوپر اس صوبے کے اندر کنٹرول کیا, ان تمام چیزوں کو انہوں نے دیکھا, اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ دیکھے کہ خزانے جس طرح سے ہمیں خالی ملے تھے, کس طرح سے خان صاحب نے آسٹیرٹی کو اپنا کے خزانوں کے اوپر توجہ دی. فورن جتنے بھی ہمارے جو لوگ ہیں جو فورن کنٹریز میں موجود ہیں, انہوں نے خان صاحب کی مدد کی, انہوں نے ڈالرز پاکستان کے اندر بھجوائے. تو یہ خان صاحب کے اوپر لوگوں کی ایک اعتماد کی چیز ہے. آج آپ دیکھ لیجیے کہ خان صاحب نے سیلاب زدگان کے لیے ٹیلی تھون کیے, تو لوگوں نے کس طرح سے خان صاحب کو ان کی مدد کی. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی آج پی ٹی ایم کی جتنے بھی سربراہان ہیں, چاہے نون لیگ کا ہو, چاہے پیپلز پارٹی کا ہو, چاہے جے یو آئی کا ہو, ان تمام سربراہان کو بھی آگے آنا چاہیے تھا, اور اسی طرح سے انہیں بھی ٹیلی تھون کرنی چاہیے تھی, لوگوں سے مدد کی اپیل کرنی چاہیے تھی. آپ نے دیکھا کہ ان میں سے کسی ایک سربراہ نے بھی اس قسم کا کوئی ایفرٹ کی, بلکہ جو انٹرنیشنل فورم سے آپ لوگوں کی جو مدد آئی تھی وہ آپ لوگ دیکھ لیجیے. جے یو آئی کے جتنے بھی یہ جلسے ہوتے ہیں اس میں فرش کے اوپر ان کے ٹینٹ پڑے رہی ہیں, لوگ ویسے ہی وہاں پہ بیچارے قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں, بلکہ ان لوگوں نے جو فنڈنگ ہوئی وہ بھی کھا لی. اچھا, آپ نے بات کی کہ عوام سے انہوں نے فنڈنگ کے لیے اپیل نہیں کی. عوام میں جانے سے شاید پی ڈی ایم گھبرا رہی ہے, مسلم لیگ نواز گھبرا رہی ہے. ابھی حالیہ جو الیکشن یہاں پہ ملتوی ہوا, عدالت کا فیصلہ بھی آیا, وہ ایک الگ سے کنٹروورسی پوری ایک ملک میں کھڑی ہو گئی. تو پی ڈی ایم کیوں گھبراتی ہے عوام میں جانے میں آپ کے خیال میں؟ دیکھیں جی, اس وقت عوام باشعور ہے, عوام کو حق اور باطل کا پتہ چل چکا ہے. میں اسی لیے تمام اپنے اداروں سے, میں عدالتوں سے اور تمام سیاستدانوں سے یہ اپیل کروں گی کہ اس وقت آپ جو اتنے اچھے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, یا آپ عوام کی ترجمانی کر رہے ہیں, اور اس وقت جو عوام کی پلس کے اوپر ہاتھ رکھے گا اور جو عوام کی امنگوں کے مطابق چلے گا وہی کامیاب ہوگا. اور خان صاحب اس وقت عوام کی ترجمانی کرتے ہیں, اور پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ان 8-9 مہینوں کے اندر آپ دیکھ لیجیے نا, صرف اپنے آپ کو ریلیف دینے کے علاوہ عوام کے لیے کیا انہوں نے کیا؟ کچھ بھی نہیں انہوں نے کیا. تو الٹا آٹا آپ دیکھ لیجیے کتنا مہنگا ہو گیا, روٹی آپ دیکھیں 35-45 روپے, کہیں پہ 35 کی ہے, کہیں پہ 45 کی ہے. روٹی اتنی مہنگی ہے, ان لوگوں نے تو عوام سے آ کے روٹی تک چھین لی ہے. تو آپ مجھے بتائیں کس طرح سے پہلے فرائز کے ساتھ روٹی کھا لیتے, فرائز بھی بڑے مہنگے ہیں, 100 روپے کے تھوڑے سے. آپ پیاز دیکھ لیجیے بھائی, میں نے روٹی کے ساتھ آپ پیاز کے ساتھ پیاز کھاتے تھے, آپ ٹماٹر کھا لیا کرتے تھے. آج ڈالر کی قیمت اور پیاز کی قیمت ایک ہے, آج ٹماٹر کی قیمت. انہوں نے تو لوگوں سے روٹی تک چھین لی, چٹنی کا سامان. میں نے آپ کا بڑا ٹائم لیا. آن اے شارٹ نوٹ, آخری بات مجھے بتا دیں, آپ کیونکہ نیشنل اسمبلی کو ریپرزینٹ کرتی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے, یہ استعفوں کا جو معاملہ چل رہا ہے, آپ نے کیا بے دلی کے ساتھ استعفے دیے تھے؟ کیا فلسطینی زبان میں کچھ لکھ کے دیا تھا جو اسپیکر صاحب ابھی تک پڑھ نہیں پا رہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پروسیجر ہے, پھر دیکھیں گے. 11 لوگوں نے میرے خیال میں انہوں نے اردو زبان میں یا آسان کوئی سلیس انگلش لکھ کے دی تھی. یہ کیا چکر چل رہا ہے استعفوں کا؟ دیکھیں جی, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے استعفے قاسم سوری صاحب کو دیے تھے, اور سب نے مل کے خان صاحب کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے, کیونکہ وہ ہمارے لیڈر ہیں اور جس طرح سے وہ کہیں گے ہم نے ویسے کرنا ہے. ہمارے استعفے منظور ہوئے بھی انہوں نے کینسل کرائے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس استعفے موجود ہیں, ان کے پاس سائن ہوئے ہوئے موجود ہیں, تو آپ تمام لوگوں اگر اس کی فورینزک کرا لیجیے اگر آپ لوگوں کو شک ہے تو. اگر آپ بات یہ ہے کہ صرف یہ ڈیلے ٹیکٹس ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے, یہ ڈیلے ٹیکٹس اپنا رہے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اتنی تعداد میں اگر سیٹیں خالی ہوگی تو یہ ان کے لیے تو عوام میں جانا مشکل ہے. اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ جو حالیہ اسپیکر ہیں آپ ان کے چیمبر میں جاتی ہیں تو وہ بھاگ جاتے ہیں؟ ایسے کوئی خبریں آ رہی ہیں کہ آپ پی ٹی آئی کے لوگ جب بھی جاتے ہیں وہ ملاقات نہیں کرتے. ہماری ہائی لیڈرشپ اسپیکر صاحب کی طرف گئی ہیں اور انہوں نے ان کو کہا بھی ہے کہ آپ ہمیں ٹائم دیں, ہم تمام لوگ آ کے اسپیکر چیمبر میں جا کے ہم اپنی استعفوں کی آپ کے سامنے بھی تصدیق کر لیں گے. لیکن وہ اب اس پہ بھی باضد ہیں کہ وہ ہمیں ٹائم نہیں دے رہے ہیں. تو آپ ہمیں بتائیے نا کہ ایسی پی ڈی ایم کے اوپر کون یقین کرے گا اور کون ان سے بات کرے گا. تھینک یو سو مچ.